हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह की मोहब्बत में और खुदा बाप के जलाल में आप सब पर सलामती हो। आज फिर हम खुदावंद की हजूरी में उसके कलाम को सुनने और सीखने के लिए आए हैं कि खुदावंद का पाक रूह हमें खुदा की बातें और यीशु के कलाम को, खुदा के कलमे को हमारी ज़िंदगी में ज़ाहिर करे। तो मेरे अजीज़ों, आज हम खुदावंद के कलाम में से, उसकी हजूरी में से हम आज खुदावंद के कलाम में से सीखेंगे खुदा प्रस्त औलाद। हम अपनी नस्लों के बारे में और अपने बारे में खुदावंद से सीखेंगे कि हमने अपने बच्चों को किस तरह खुदा प्रस्त बनाना है, हमने अपने बच्चों को किस तरह खुदावंद की हजूरी में पेश करना है। तो मेरे अजीज़ों, आए हम खुदावंद के कलाम की तरफ बढ़ते हैं। और खुदावंद के कलाम की तरफ बढ़ने से पहले मैं आप सबको वेलकम करना चाहता हूं कि आप सब आज खुदावंद की हजूरी में उसके कलाम को और उसकी कवानीन को सुनने के लिए आए हैं। और ज़रूर इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और खुदावंद के कलाम को दूसरों तक पहुंचाएं ताकि लोग खुदावंद के कलाम को सुने और इस पर अमल करें, क्योंकि ईमान सुनने से पैदा होता है और सुनना मसीह के कलाम से। तो मेरे अजीजों, आज हम खुदावंद के कलाम में से सीखेंगे खुदा प्रस्त औलाद। हमारा टॉपिक है खुदा प्रस्त औलाद। तो मेरे अजीजों, आज हम खुदावंद के कलाम में से देखेंगे मुकद्दस मत्ती की अंजील और उसका 19 बाब और उसकी 13वीं आयत मुकद्दसा। एक बार फिर रिपीट किए देता हूं, मैथ्यू चैप्टर 19 और उसकी वर्स 13, 14 एंड 15, 3 वर्सेस हम खुदावंद के कलाम में से देखेंगे। तो मेरे अजीजों, खुदावंद के कलाम में से कुछ यूं लिखा है, उस वक्त लोग ताकि वो उन पर हाथ रखे और दुआ दे, मगर शागिर्दों ने उन्हें झिड़का। लेकिन यीशु ने कहा, बच्चों को मेरे पास आने दो और इन्हें मना ना करो, क्योंकि आसमान की बादशाही ऐसों ही की है। और वो उन पर हाथ रखकर वहां से चला गया। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की खास खास बरकत हो। तो मेरे अजीजों, खुदावंद यीशु अल मसीह, खुदा का बेटा, हमारा निजात दहिंदा, ये चाहता है कि हम अपने बच्चों को उसके पास लाएं। वो खुश होता है जब हम अपने बच्चों को उसके पास लेकर आते हैं, जब हम अपने बच्चों को उसके करीब लेकर आते हैं। खुदावंद बेहद और बेपनाह खुश होता है। जिस तरह खुदा खुश होता है एक गुनाह के बदल जाने पर, एक तौबा पर खुदा रक्स करता है, खुदा खुश होता है, इसी तरह खुदावंद यीशु मसीह भी खुश होता है जब हम बच्चों को यीशु मसीह के पास लेकर आते हैं। इसलिए उन्हें उस खुदावंद यीशु मसीह ने कहा है कि छोटे बच्चों को मेरे पास आने दो, उन्हें मना ना करो, क्योंकि आसमान की बादशाही ऐसों की है। तो खुदावंद यीशु अल मसीह ये चाहता है कि हम अपने बच्चों को उसके पास लाएं, हम अपने बच्चों को उसकी आवाज और उसके कलाम को सुनना और सीखना सिखाएं। तो मेरे अजीजों, खुदावंद के कलाम में हमारे पास बहुत सारी मिसालें हैं, बेपनाह मिसालों से भरा हुआ है खुदावंद का कलाम, जो हमें खुदावंद की हजूरी में और खुदा प्रस्त औलाद बनाने में, खुदा प्रस्त औलाद पैदा करने में हमारी मदद और रहनुमाई करता है। तो मेरे अजीजों, सबसे पहले हम खुदावंद के कलाम में से देखते हैं एक शख्स, एक नबी के बारे में, जिसे खुदा ने माँ के पेट ही से चुना था। माँ के पेट ही से खुदा ने उसको चुना था। और मैं किसी और का जिक्र नहीं बल्कि शमूएल नबी की बात कर रहा हूं। हम देखते हैं कि वो हन्ना का बेटा था और कहना का बेटा था, और उनके यहाँ कोई औलाद नहीं थी। उनकी शादी को कम से कम 30 इयर्स गुजर चुके थे, 30 साल गुजर चुके थे, और उनके यहाँ कोई औलाद ना थी। लेकिन जब खुदा ने उनके यहाँ औलाद दी, तो मैं आपको बताता चलूं कि उसकी माँ ने जब तक उसका दूध ना छिलवाया था, जब तक उसके दूध को नहीं छिलवाया गया था, उसकी खुराक को नहीं छिलवाया गया था, तब तक वो अपनी माँ के पास था। और तब तक उसकी माँ उसको खुदा के बारे में सिखाती थी, तब तक उसकी माँ उसको खुदा की आवाज सुनना सिखाती थी, उसको खुदा की राहों पर चलना सिखाती थी, उसको प्रीस्ट की खादमों की इज्जत करना सिखाती थी। और आप उसकी जिंदगी में ये सारी बातें देख सकते हैं। मुकद्दस
جو سیموئل نبی ہیں ان کی لائف میں آپ یہ ساری باتیں دیکھ سکتے ہیں، کس طرح انہوں نے جو اپنی ماں سے سیکھا تھا اس کو اپنی لائف میں جو ہے انہوں نے اوبے کیا، بالکل ویسا ہی وہ کرتے گئے، اور انہوں نے سب سے پہلے خداوند کی آواز کو سننا سیکھا۔ اور میں آپ کو بتاتا چلوں کہ خداوند نے 3 بار مقدس سیموئل کو پکارا تھا، 3 بار خداوند نے آواز دی مقدس سیموئل نبی کو، اور 4تھی بار سیموئل نبی نے کہا کہ تیرا بندہ سنتا ہے۔ ابھی وہ بچہ ہی تھا جب خدا چاہتا ہے کہ وہ بچوں سے کلام کرے، خدا یہ چاہتا ہے کہ بچے اس کے پاس، ماں باپ اپنے بچوں کو اس کے پاس لے کر آئے۔ یہ خدا کا وعدہ ہے، خدا چاہتا ہے کہ ہمارے بچے جو ہیں وہ خدا پرست ہوں، وہ خدا کی راہوں پر چلیں، وہ خدا کے پیچھے چلیں۔ تو میرے عزیزوں، میں آپ کو بتاتا چلوں، دین یہود کے مطابق، جو دین یہود ہے، یہودی لوگ جو ہیں یا بنی اسرائیل قوم جو ہے، یہ کیا کرتی تھی، یہ اپنے بچوں کو بچپن میں ہی جب وہ بھی چلنا شروع ہی کرتے تھے تو اپنے بچوں کو مدارس کی طرف لے کر چلتے تھے۔ مدارس کا رخ، ان کے منہ کو مدارس کی طرف پھیر دیتے تھے، منہ کے رخ کو مدارس، ان کے قدموں کو مدارس کی طرف پھیرتے تھے، ان دینی سکول کی طرف پھیرتے تھے جو خدا کے کلام یعنی شریعت کی باتیں، شریعت کا کلام انہیں سکھایا جاتا تھا۔ اور میں عزیزوں آپ کو بتاتا چلوں کہ جو دین یہود ہے اس میں آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے جو مسلم اسلامی مذہب ہے یعنی کہ دین اسلام ہے، ہم اس میں دیکھتے ہیں کہ اس میں بھی چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں، انہوں نے جو ہے اپنے سپاروں کو گلے پر لگایا ہوتا ہے، لپیٹا ہوتا ہے، اور وہ جو ہے مدارس کی طرف جا رہے ہوتے ہیں تاکہ وہ قرآن حکیم سے، قرآن مجید سے وہ سیکھ سکیں۔ اسی طرح دین یہود میں یہ سب چیزیں انہوں نے یہودیوں سے لی ہیں، تو دین یہود میں بھی جو بچے تھے وہ اس دور میں عزیزوں اس طرح کے پیجز یا اس طرح کی بکس نہیں تھی۔ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ایک تختی ہوتی تھی یا ایک پیج ہوتا تھا جس کے اوپر جو ان کا کاہن تھا، جو سکھانے والا تھا، قاری جو ہوتا تھا، وہ ان کو بچوں کو ایک ایک ورڈ، ایک ایک لفظ لکھنا سکھاتا تھا، ایک ایک لفظ ان کو ان پتوں کے اوپر، اور وہ سوکھی سیاہی سے، اور وہ سوکھی سیاہی جو تھی وہ بار بار اس قلم کے ساتھ اپنی زبان پر اس قلم کو لگا کر، تو اس سوکھی سیاہی میں اس قلم کو ڈبو کر پھر وہ لکھا کرتے تھے۔ تو اس طرح وہ کلام جو ہے جو وہ لکھ رہے ہوتے تھے، وہ آیات جو شریعت کی آیات تھی جو وہ لکھ رہے ہوتے تھے، جو خدا کے کاہن سے یا قاری سے وہ سن رہے ہوتے تھے، وہ ان کے اندر، جسم کے اندر اتر جاتی تھی۔ اسی لیے خداوند کے کلام میں لکھا ہے کہ تیرا شہد، تیرا کلام جو ہے یہ شہد کے ٹپکوں سے بھی زیادہ شیریں ہے۔ یہ اس لیے ہے کیونکہ انہوں نے خداوند کے کلام کا ٹیسٹ کیا ہے، انہوں نے خداوند کے کلام کو اپنی زبان سے ٹیسٹ کیا ہے۔ تو میرے عزیزوں، جس طرح دین یہود میں بچے جب تک وہ شریعت کے عالم نہیں ہو جاتے تھے، ان کو جو ہے وہ مدارس اور ان کو جو ہے دینی سکولوں میں قاریوں کے پاس اور پریسٹ کے پاس، خادموں کے پاس بھیجا جاتا تھا، آج بھی خداوند یہ چاہتا ہے کہ آج بھی ہم اپنے بچوں کو چرچز میں بھیجیں، سنڈے سکول میں بھیجیں، تاکہ وہ خداوند کے کلام کو سیکھیں۔ تو میرے عزیزوں، اسی طرح ان تمام باتوں کو جو دین یہود میں تھیں، یہ سب باتیں جو ہیں یہ اڈاپٹ کی ہیں دین اسلام نے، اور ہم مسیحی جو ہیں ہم ان تمام باتوں سے چکے ہیں، ہم ان سے بھٹک چکے ہیں۔ حالانکہ چاہیے یہ تھا کہ ہمارے بچے خداوند کے کلام کو حفظ کرتے اور مقدس داؤد کی طرح کہتے کہ ہم نے تیرے کلام کو اپنے دل میں رکھ لیا تاکہ تیرے خلاف خطا نہ کرے۔ خداوند چاہتا ہے کہ ہم اس کے کلام کو سیکھیں، اس کے کلام کو سنیں، اور اس کے اپنے بچوں کو اس کے پاس لے کر آئیں، اپنے بچوں کو خداوند کا کلام سکھائیں، اپنے بچوں کی زندگی میں یسوع کے کلام کی اور یسوع کی گواہی کی اور یسوع کی باتوں کو اپنے بچوں کی زندگیوں میں بھریں۔ اور میرے عزیزوں، جب ہم اپنے بچوں کو خدا کی راہ پر نہیں لگاتے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر یہ ہوتا ہے کہ شیطان جو ہے وہ ہمارے بچوں پر، ہماری فیملیز پر، ہماری نسلوں پر قبضہ کرتا ہے، پھر ہمارے بچے بھٹک جاتے ہیں غلط رستوں پر۔ اگر آپ دیکھا جائے تو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ سب سے زیادہ پاکستان کے اندر سب سے زیادہ کرسچن کمیونٹی اور کرسچن مسیحی نوجوان جو ہیں وہ غلط رستوں پر پڑ چکے ہیں، بہت ہی زیادہ غلط رستوں پر پڑ چکے ہیں۔ میرے عزیزوں، آج میں شکر کرتا ہوں خداوند کا کہ آج کے دور میں بہت سارے خادمین نے بہت سارے نوجوانوں کو، ان کے ذہنوں کو چینج کیا، خداوند کا کلام انہیں سکھایا، اور بہت سارے جوانوں نے توبہ کیا ہے۔ لیکن میں آپ کو بتاتا چلوں کہ پھر بھی ابھی بھی بہت سارے نوجوان جو ہیں وہ یسوع کو نہیں جانتے، بہت
जो हैं वो खुदा के कलाम को नहीं जानते। बहुत सारे नौजवान जो हैं वो खुदा की राहों को, चर्च का उन्हें नहीं पता, उन्हें खादमीन की इज्जत का नहीं पता, उन्हें अपना आप ही नहीं पता कि वो है कौन। तो मैं आपको बताता चलूं कि अभी से हमने अपने बच्चों को खुदावंत के कलाम पर अमल करना सिखाना है। अभी से हमने अपने बच्चों को खुदावंत के पीछे चलना सिखाना है। अपनी स्लीप उठाकर यीशु के पीछे किस तरह चलना है, यह वालिदैन का फर्ज है कि वो अपने बच्चों को सिखाएं। मेरे अजीजों, बहुत सारे जो डोमिनेशंस हैं, जिस तरह कैथलिक्स हैं या चर्च ऑफ पाकिस्तान है, अगर हम देखें तो वो बचपन में ही बच्चों को बपतिस्मा दे देते हैं, वो बैप्टाइज करवा देते हैं। तो मेरे अजीजों, उस वक्त उनसे कुछ वादे लिए जाते हैं। मुझे अच्छी तरह याद है, मैं इन सब की टीचिंग, इन सब के बारे में जानकारी रखता हूं, नॉलेज रखता हूं। तो मेरे अजीजों, वो बचपन में ही उनको बपतिस्मा दिलवा देते हैं और वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं। उस वक्त वो यीशु मसीह के सामने ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं कि ये बच्चा जब तक बड़ा नहीं हो जाता, उन्हें खुदा के घर में लेकर आएंगे, उन्हें खुदा की बातें याद दिलाएंगे, उन्हें खुदावंद यीशु का कलाम सिखाएंगे। तो मेरे अजीजों, लेकिन जब बच्चे बड़े हो जाते हैं फिर हम भूल जाते हैं, फिर बच्चे गलत रस्तों पर, नशे में लग जाते हैं, फिर हमारे बच्चे नशा बेचने में लग जाते हैं, फिर हमारे बच्चे जो है वो पैसों के पीछे हैं। और फिर जब खुदावंद के खादम हमारे घर आते हैं, फिर हम उन्हें कहते हैं ऐसे किसी की सुनता ही नहीं, ये तो किसी की सुनता ही नहीं। तो मेरे अजीजों, हमें अपने आप को ऐसा बनाना है कि हमारे बच्चे जो हैं वो यीशु की बात करें, वो खुदा के कलाम की बात करें, वो यीशु की गवाही दें, वो अपनी जिंदगी खुदावंद यीशु मसीह को दें। क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह कहता है कि बच्चों को मेरे पास आने दो और इन्हें मना ना करो, क्योंकि आसमान की बादशाही ऐसा ही की है। आज खुदावंद यीशु मसीह का यही आवाज है खुदावंद की कि बच्चों को मेरे पास आने दो, इन्हें मना ना करो, क्योंकि आसमान की बादशाही ऐसा की है। तो मेरे अजीजों, जिस तरह हमने खुदावंद के कलाम में से देखा सैमुएल नबी की जिंदगी को, कि वो बचपन ही से, उसकी माँ बाप ने बचपन ही से उसको खुदा के सुपुर्द कर दिया, उसकी जिंदगी को खुदा के हाथों में दे दिया, उसके बदन को खुदा के हाथों में दे दिया, उसकी सोच ख्याल को खुदा के हाथों में दे दिया। तो मेरे अजीजों, आज जरूरत है कि हम भी अपने बच्चों को खुदा के सुपुर्द करें, हम भी अपने बच्चों को खुदा के घर में लेकर जाएं, क्योंकि खुदावंद के कलाम में लिखा है कि पेलोठा जो है ये खुदावंद का है, इस पर हक जो है वो खुदावंद का है। तो मेरे अजीजों, आजकल कोई पलोठा नहीं, सभी खुदावंद की हजूरी में बराबर हैं, इसलिए हमने सबको खुदावंद के सुपुर्द करना है, खुदावंद की हजूरी में लेकर जाना है और खुदा का कलाम अपने बच्चों को सिखाना है, ताकि बच्चे खुदा का कलाम सीखें, गुनाह से और शैतान की तमाम चालाकियों से बचकर खुदावंद के कलाम में बढ़े, खुदावंद के नूर में बढ़े, उसकी रोशनी में बढ़े। तो मेरे अजीजों, आज हम खुदावंद के कलाम में से मजीद औरतों के बारे में सीखेंगे कि हम लड़कियों को, जो हमारी बेटियां हैं, उनको किस तरह खुदावंद की हजूरी में ला सकेंगे, उनको हम किस तरह खुदावंद के सुपुर्द कर सकेंगे। और मैं आपको बताता चलूं, जब हम अपने बच्चों को खुदा के सुपुर्द करते हैं तो खुदा बड़े बड़े मिरेकल्स करता है हमारी जिंदगी में, हमारी फैमिलियों में, खानदान में खुदा बड़े बड़े अजीब और बड़े बड़े। अजीजों, मैं आपको बताता चलूं, आप देखें कि जब सैमुएल नबी को जो है वो खुदा के घर में, यानी खुदा के सुपुर्द किया गया था, उसके बाद उस इलाके में मिरेकल्स हुए। खुदा ने सैमुएल नबी के जरिए बनी इस्राएल कौम का पहला बादशाह, जिसका नाम शाऊल है, उसको मसा करवाया था। तो मेरे अजीजों, जो हमारे बच्चे हैं, जब हम उन्हें खुदा की राहों पर चलाते हैं तो खुदा उम्मतों, कौमों और कबीलों का इंसाफ हमारे बच्चों से करवाता है। वो तब जब हम अपने बच्चों को खुदावंद की राहों पर चलना सिखाते हैं। उसी तरह जिस तरह यहूदी लोग अपने बच्चों को काहिनों के सुपुर्द कर देते थे, चर्च के हेड देते थे, जिस तरह वो अपने बच्चों को खुदा का कलाम, शरीयत की किताब सीखने के सुपुर्द कर देते थे, इसी तरह आज हमें जरूरत है कि हम अपने बच्चों को खुदावंद का कलाम सिखाएं, हम अपने बच्चों को मसीह के पीछे चलना सिखाएं, हम अपने बच्चों को खुदावंद यीशु मसीह में बढ़ना सिखाएं। तो मेरे अजीजों, हम खुदावंद के कलाम में से खुद खुदावंद यीशु मसीह की मदर जो मुकद्दसा मरियम है, हम उनकी जिंदगी के बारे में देखेंगे कि मुकद्दसा मरियम किस तरह खुदा में मशगूल थी, किस तरह वो एक रास्तबाज औरत थी, किस तरह वो एक पाक दामन कुंवारी थी। हम खुदावंद के कलाम में से आज उनके बारे में सीखेंगे। तो मेरे अजीजों, उनके बारे में सबको पता है कि जब्राइल फरिश्ता 6ठे महीने को उनके पास आया था और जब्राइल फरिश्ते ने उनसे कहा, सलाम तुझ पर जिस पर फजल हुआ है। तो मुकद्दसा मरियम जो है वो इस
کلام سے گھبرا جاتی ہیں اور دل میں اپنے جی میں یہ سوچتی ہے کہ یہ کیسا کلام ہے، تو تب خداوند کے فرشتے نے ان سے کہا خوف نہ کر، خداوند تیرے ساتھ ہے، خداوند تیرے ساتھ ہے۔ تب ان سے کہا گیا کہ دیکھ تو حاملہ ہوگی اور تیرا بیٹا ہوگا اور تو اس کا نام یسوع رکھنا۔ اس کے بعد جو مقدسہ مریم کے الفاظ ہیں وہ بہت ہی چھو لینے والے، بہت ہی بلیس کر دینے والے اور بہت چکا دینے والے الفاظ ہیں۔ جب مقدسہ مریم نے کہا یہ کس طرح ہوگا جبکہ میں مرد کو نہیں جانتی۔ ایک عورت ہوتے ہوئے، ایک لڑکی ہوتے ہوئے وہ مرد کو نہیں جانتی تھی۔ حالانکہ آج کل کے دور میں جو ہے بڑا بولڈنس دور ہے۔ اگر ہم دوسرے ممالک میں، فورن کنٹریز میں دیکھیں تو جو لڑکیاں یہ چھوٹے ہی ہوتے ہیں تو ان کی زندگیاں جو ہوتی ہیں وہ بدل جاتی ہیں، پھر وہ اپنے آپ کو کنوارا فیل نہیں کرتے، بیچلر فیل نہیں کرتے۔ آج کل تو اگر آپ دیکھیں فورن کنٹریز میں وہاں پر شادیوں کا رواج ہی نہیں ہے، وہاں پر وہ ان کا ایک ریلیشن ہوتا ہے جن کو وہ لیونگ ریلیشن کہتے ہیں، وہ ساری زندگی شادی نہیں کرتے بلکہ ایسے ہی رہتے ہیں۔ تو میرے عزیزو، ہمارے خداوند یسوع مسیح کو جنم دینے والی یعنی کہ یسوع انسان کی جو مدر ہے مقدسہ مریم، ہم دیکھتے ہیں کہ وہ مرد کو نہیں جانتی، وہ پاک دامن تھی۔ عزیزو، اس کے پیچھے ایک بہت ہی زبردست اور بہت ہی پاورفل بلیسڈ کہانی ہے، اور میں آپ کو اب مزید ان کے بارے میں بتاتا چلوں کہ مقدسہ مریم جو ہے یہ مقدسہ حنا اور مقدس یہویاکیم کی بیٹی ہے۔ ان کے فادر کا نام یہویاکیم اور ان کی مدر کا نام حنا تھا، اور یہ داؤد کے گھرانے سے تھے، یعنی کہ بنی اسرائیل قوم سے تھے، اور یہ خدا کے ساتھ چلنے والے تھے۔ میرے عزیزو، اگر آپ تواریخ کی کتابوں کا مطالعہ کریں تو وہاں پر ان کے بارے میں آپ کو پوری ڈیٹیل ملے گی، آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ لوگ کس طرح خداوند کے ساتھ چلتے تھے، ان لوگوں نے اپنی زندگیاں کس طرح خداوند کے سپرد کر دی تھی۔ اور میرے عزیزو، ان کے ہاں بھی کوئی اولاد نہیں تھی اور انہوں نے بھی خدا سے اولاد مانگی، کہا تھا کہ اگر تو ہمارے ہاں اولاد ہوگی تو ہم اسے تیرے سپرد کریں گے، تیری ہیکل میں خدمت کے لیے پیش کریں گے۔ تو میرے عزیزو، اس دور میں ایسے ہوا کہ ان کے ہاں ایک بیٹی پیدا ہوئی جس کا نام مریم رکھا گیا۔ اور میرے عزیزو، دین یہود کے مطابق، یہودیوں کے مطابق، جو لڑکیاں ہیں، جو عورتیں ہیں، خواتین ہیں، ان کا ہیکل کے اندر خدمت کرنا روا نہیں ہے۔ یہودی لوگ اچھا نہیں سمجھتے تھے کہ عورتیں جو ہیں وہ مردوں کے کام کریں، وہ یہ اچھا نہیں سمجھتے تھے کہ عورتیں جو ہیں وہ ہیکل میں کاہن کے مطابق یا کاہن کے ساتھ جو ہے وہ خدمت کریں، ہیکل کے اندر وہ کام کریں، خدا کی خدمت۔ یہودی لوگ ان چیزوں کو، یا دین یہود میں عورتوں کے لیے جو ہے وہ بہت ہی سخت اور بہت ہی کٹن جو ہے وہ قانون تھے، بہت ہی کٹن ان کے دین یہود کے اندر بڑے زبردست اور کیا کہتے ہیں بڑے خطرناک سے ان کے قوانین تھے کہ وہ عورتوں کو خدا کی خدمت اور خدا کی ہیکل میں جانے کی اجازت نہیں دیتے تھے۔ تو میرے عزیزو، لیکن حنا اور یہویاکیم نے اپنی بیٹی مریم کو ہیکل میں دیا، اور انہوں نے یہ نہیں سوچا کہ لوگ ان کے بارے میں کیا کہیں گے، انہوں نے یہ نہیں سوچا کہ لوگ ہمیں برا بھلا کہیں گے، لوگ ہمیں اچھا نہیں سمجھیں گے، ایک لڑکی کو ہم نے ہیکل میں نہیں دینا۔ ان سب باتوں کو درگزر کرتے ہوئے انہوں نے اپنے بچے کو، اپنی بچی کو، اپنی بیٹی کو خداوند کے سپرد کیا، اور مقدسہ مریم نے اپنی جوانی خداوند کی حضوری میں، خداوند کے قدموں میں گزاری، کیونکہ اس کے ماں باپ نے اپنی بیٹی کو سکھایا تھا کہ خداوند کی حضوری میں، خداوند کے رحم میں، خداوند کے کرم میں اس بیٹی نے اپنی زندگی گزارنی ہے۔ تو میرے عزیزو، مقدسہ مریم اپنی جوانی میں جو ہے وہ ہیکل کے اندر خداوند کی خدمت کرتی رہی ہے۔ وہ خدا کے ساتھ چلنے والی ایک بچی تھی، جو اب جو ہے وہ ایک لڑکی اور عورت بن چکی تھی، جس کے پاس مقدس جبرائیل علیہ السلام آئے تھے۔ اور میرے عزیزوں، میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ہیکل کے اندر ایک طرف
काहिन कुर्बानी चढ़ाता था तो दूसरी तरफ हैकल की सफाई, हैकल के बर्तन, हैकल के कपड़े, ये सब चीजें मुकद्दसा मरियम हैकल में रहते हुए ये सब काम करती थी। वो हैकल की सफाई भी किया करती थी, वो हैकल के कपड़े भी धोया करती थी, वो हैकल के बर्तन भी धोया करती थी, वो अपने लिए और काहिन के लिए खाना भी बनाया करती थी। अजीजों, वो हर टाइम खुदावंद के खादम की, खुदावंद के ममसू की खिदमत किया करती थी और खुदावंद के घर की खिदमत किया करती थी, खुदा के घर की खिदमत किया करती थी। तो मेरे अजीजों, आज हमें भी जरूरत है कि हम भी अपनी बेटियों को खुदावंद के पास लाएं, खुदावंद के कदमों में लेकर आएं। हम आजकल मैं आपको बताता चलूं, मसीह यीशु ने जब अपने जलाल को हम पर जाहिर किया, जब पाक रूह जाहिर हुआ है, तो फिर ना कोई मर्द रहा और ना कोई औरत रही। लेकिन आज फिर हम क्या करते हैं, हम डिफरेंस रखते हैं, हम गैप रखते हैं, हम लड़कों में और लड़कियों में मेरे अजीजों हम गैप रखते हैं। ये बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, क्योंकि हमारा खुदाबंद यीशु अल मसीह इन सब जो जितने भी ये बंधन है, इन सारी जंजीरों को, इन सारे बंधों को तोड़ दिया है। उसने सलीब पर जान देकर और अपने पाक रूह के वसीला से हमें नई जिंदगी देकर उसने इस सारे माहौल को, इस सारे सिस्टम को बदल दिया है। तो इसीलिए खुदावंद के कलाम में, अमाल की किताब में लिखा है कि शागिर्द एक जगह जमा होते, दुआ करते, रोजा रखते, और जितने भी जमा होते थे बस उनमें ना कोई मर्द रहा और ना कोई औरत रही। इसलिए मेरे अजीजों, हमने अपने बेटों को और अपनी बेटियों को खुदाबंद के पास लेकर आना है, ताकि वो खुदाबंद के कलाम को सीखें, ताकि वो यीशु मसीह की गवाही दे, ताकि वो खुदा की तरफ बढ़े और वो तरक्की करें। क्योंकि खुदा चाहता है कि हमारे बच्चे जो हैं वो तरक्की करें, मजीद तरक्की करें और खुदाबंद में बढ़े। मेरे अजीजों, इसी तरह खुदाबंद के कलाम में एक और खवातीन है, एक और औरत है, एक और बड़ी जबरदस्त और बुलंद हस्ती है जिनके बारे में मैं आपको बताना चाहता हूं, और उनका नाम मलका आस्तर है। मैं आपको बताता चलूं कि मलका आस्तर जो है वो खुदा के साथ चलने वाली थी। अगर आप आस्तर की किताब पढ़ें, वहां पर खुदा का नाम मौजूद नहीं है उस किताब के अंदर, लेकिन उसके अंदर ये जरूर मौजूद है कि वो औरत जो थी उसने अपनी जिंदगी दूसरों के लिए वक्फ कर दी थी, वो खुदा के साथ साथ चलती थी। और हम देखते हैं कि उसने अपनी कौम के फ्यूचर को बदलने के लिए अपना आप खुदा की नजर कर दिया, और खुदा के हाथों वो उस बादशाह के महल में जा बैठी, और खुदाबंद ने उस औरत के वसीला से एक बार फिर अपने जलाल को जाहिर किया, और बहाली और खुशहाली और जिंदगी एक औरत की वजह से इस दुनिया में आए। क्योंकि जो मुकद्दसा आस्तर है या मलिका आस्तर है, हम देखते हैं कि बचपन ही से उसके चाचा मर्तगी ने उसको पाला था और उसको जो है वो शरीयत पर अमल करना सिखाया था। अगर आप तवारीखी किताबों का मुतालिया करें तो इनके बारे में आपको पूरी डिटेल मिलेगी। लजीजों, तो मैं आपको बताता चलूं कि मर्तगी ने उसको शरीयत का ये जो किताबें हैं, शरीयत की पहली 5 किताबें ये मुकद्दसा आस्तर को हिफ्ज करवाई गई थी। उसके बाद उनको खुदा के बारे में और मुकद्दस मूसा और यशवा की क़ियादत कि यशवा ने किस तरह बनी इस्राएल कौम की क़ियादत की, तो मेरे अजीजों, उस क़ियादत को मद्देनजर रखते हुए मलका आस्तर ने अपनी कौम को जो है वो बचाया, अपनी कौम को बहाल किया, अगेन दोबारा से बनी इस्राएल कौम जो है वो बढ़ने लगी। तो ये तब हुआ क्योंकि बचपन ही से उसको खुदावंद का कलाम और खुदा के बारे में सिखाया गया था। इसी तरह सबसे पहले हमने देखा कि हमने अपने औलाद को खुदा परस्त बनाना है, जिस तरह हन्ना ने अपने बेटे सैमुएल को खुदा परस्त बनाया और वो मेरे अजीजों, इसी तरह हमने देखा मुकद्दसा मरियम एक खुदा परस्त खातून थी, जिनके वसीला से हमारे खुदावंद यीशु अल मसीह ने इस दुनिया में जन्म लिया। इसी तरह मेरे अजीजों, हम खुदावंद के कलाम में से हमने देखा मुकद्दसा आस्तर, मलका आस्तर जो है ये खुदा परस्त खवातीन थी, जिनके वसीला से खुदा ने अपना जलाल जाहिर किया और उनकी सारी कौम को, उनके सारे लोगों को खुदा ने बहाल किया। तो मेरे अजीजों, जब हम अपने बच्चों को खुदा परस्त बनाते हैं, जब हम अपने बच्चों को खुदा की वर्शिप, खुदा का कलाम, खुदा की ताजीम और यीशु मसीह की गवाही, 4 चीजें जब हम अपने बच्चों को सिखा देते हैं, तब हमारे बच्चे हमारी जिंदगियों में और कौम के लिए और मुल्क के लिए जो है वो नया फ्यूचर और नया काम करते हैं।
تو میرے عزیزو خدا بھی تب آپ کی زندگیوں میں میریکلز کرتا ہے، آپ کے بچوں کے وسیلہ خدا آپ کی زندگیوں میں میریکلز کرے گا۔ تو میرا خیال یہ ہے کہ ہمیں اپنے بچوں کو خدا کے پاس لے کر آنا ہے، ہمیں اپنے بچوں کو خدا کے قریب لے کے آنا ہے تاکہ وہ خدا پرست ہو، خدا کی راہوں پر چلیں، خدا کے کلام کو دیکھیں، خدا کے کلام پر غور کریں۔ تو میرے عزیزو اس لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے بچوں کو خداوند کا کلام روح کی تلوار ان کے ہاتھوں میں دیں تاکہ وہ روح کی تلوار سے ابلیس کے تمام جلتے ہوئے تیروں کو بجھا سکیں۔ تو میرے عزیزو اس لیے ہمیں اپنے بچوں کو اس روح کی دو دھاری تیز تلوار کو دینا ہے، اس لیے ہمیں اپنے بچوں کو خداوند کے گھر میں بھیجنا ہے، اس لیے ہمیں اپنے بچوں کو خدا کا کلام جو ہے یہ حفظ کروانا ہے تاکہ وہ خدا کا کلام سیکھے اور جب وہ بڑے ہوں تو خداوند کی حضوری میں بہت بڑے سور میں بنے۔ خداوند اپنے بڑے بڑے کام اپنے بیٹے اور بیٹیوں کے ذریعے سے کروانا چاہتا ہے۔ اور میرے عزیزو اسی لیے خداوند یسوع مسیح آج مجھ سے اور آپ سے کہتے ہیں کہ بچوں کو میرے پاس آنے دو، تاکہ کیونکہ آسمان کی بات یہی ایسو ہی کی ہے۔ تو آج ہمارے لیے یہ لمحہ فکریہ ہے کہ کیا ہم اپنے بچوں کو یسوع کے پاس آنے دیتے ہیں، کیا ہم اپنے بچوں کو یسوع مسیح کے پیچھے چلنا سکھاتے ہیں، کیا ہم اپنے بچوں کو خدا کا کلام سکھاتے ہیں کہ وہ خدا کے کلام کو سیکھیں، یا کیا ہم اپنے بچوں کو خداوند کی آواز سننا سکھاتے ہیں۔ تو میرے عزیزو اس بات پر سوچیں، غور کریں۔ آج جب ہمارے بچے روتے ہیں تو ہم انہیں گیت یا خدا کا کلام سننے کے بجائے ہم انہیں کارٹونز، ہم انہیں سانگز لگا کر دیتے ہیں۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ بچہ بچپن ہی سے موبائل فون پکڑ لیتا ہے، بچہ بچپن ہی سے اس کے ہاتھ میں موبائل فون دے دیا جاتا ہے، ٹیلی ویژن کے اوپر اس کو ڈوریمون والے کارٹون دکھائے جاتے ہیں، اس بچے کو موٹو اور پتلو والے کارٹون دکھائے جاتے ہیں۔ لیکن میرے عزیزوں میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ہم اپنی نسلوں کو اس طرح سے تباہ کر رہے ہیں، ہم انٹرٹینمنٹ کے ذریعے اپنے بچوں کو دوسری راہوں پر ڈال رہے ہیں۔ میں آپ کو بتاتا چلوں بہت ضروری ہے کہ آج ہم ان سب چیزوں پر کنٹرول کریں اور اپنے بچوں کو خداوند کا کلام سکھائیں، اپنے بچوں کو خداوند کی ورشپ کرنا سکھائیں، اپنے بچوں کو خداوند کی تعظیم کرنا سکھائیں، اور اپنے بچوں کو یسوع مسیح کی گواہی دینا سکھائیں، کیونکہ یہ بہت ضروری ہے، کیونکہ ہماری گواہی سے بہت ساری زندگیاں بچ سکتی ہیں۔ ہمارے پاس بائبل مقدس میں سب سے بڑی مثال ہے، میں آپ کو بتاتا چلوں، ایک شخص تھا جو ایک وزیر تھا جس کا نام نعمان کوڑی ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ایک شہر میں جنگ کے لیے جاتا ہے، اور جب وہ فتح حاصل کرتا ہے تو وہاں اس کو ایک چھوٹی سی بچی ملتی ہے جس کو وہ اپنے گھر لے آتا ہے، اور وہ بچی ان کے گھر کے تمام سارے کام کیا کرتی ہے۔ اور ایک دن جب نعمان کوڑی کو کوڑ ہو جاتا ہے تو ایک دن وہ بچی جو ہے اپنی مالکن سے یعنی نعمان کوڑی کی بیوی کے ساتھ بات کرتے ہوئے کہتی ہے، گواہی دیتی ہے اور کہتی ہے، کاش میرے مالک جو ہے وہ نبی یہاں ہوتا تاکہ میرا مالک کیا پاتا۔ تو تب نعمان کوڑی کی بیوی جو ہے وہ تصدیق کرتی ہے کہ یہ بچی کس کی گواہی دے رہی ہے۔ تو میرے عزیزو اس بچی نے الیشا نبی کی گواہی دی تھی کہ اگر نعمان کوڑی کے پاس مقدس الیشا نبی ہوتے تو ضرور وہ شفا پا دیتے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس کی گواہی سے دو بڑے کام ہوئے۔ دو بڑے کام کیا ہوئے؟ ایک بڑا کام یہ ہوا کہ جب نعمان کوڑی الیشا نبی کے پاس آتا ہے تو الیشا نبی کے کہنے کے مطابق نعمان کوڑی کو الیشا نے کہا تھا کہ تو 7 غوطے یردن کے لگائے گا تو تیرا بدن پاک ہو جائے گا۔ تو میرے عزیزو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ جو ہے غرور اور تکبر سے بھرا ہوتا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ میں اتنا مالدار اور اتنا عظیم ہستی ہوں اور مجھے یہ غوطے لگانے کو کہہ رہا ہے۔ تب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ اس کا غرور جو تھا یہ ٹوٹ گیا، اور اس کے ساتھیوں نے اس سے کہا کہ اگر نبی تجھے کچھ اور بڑا کرنے کو کہتا تو کیا تو نہ کرتا۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ نعمان کوڑی کے ساتھ پہلا کام یہ ہوا کہ اس کا غرور جو ہے وہ بالکل چکنا چور ہو گیا، ٹوٹ گیا، اور اس نے 7 غوطے لگائے، اور خدا نے اس کے جسم کو جو ہے وہ مکمل کوڑ سے پاک کر دیا۔ اور دوسرا بڑا کام یہ ہوا کہ جب نعمان کوڑی اپنے ملک واپس گیا تو اس نے اپنی قوم میں کہا کہ ہماری ساری قوم اور جتنی بھی عوام ہے، جتنی بھی امت ہے، جتنے لوگ ہیں، وہ سب الیشا کے خدا کی پرستش کریں گے، اور زندگیاں جو تھی وہ بدل گئیں۔ یہ لڑکی کی گواہی سے 2 بڑے کام ہوئے۔ ایک نعمان کوڑی کا کوڑ جو ہے وہ جاتا رہا، یعنی کہ اس کا گھمنڈ اور اس کی ساری قدورت جو ہے وہ ٹوٹ گئی، اور دوسرا بڑا کام یہ ہوا کہ اس کے سارے ملک نے
خدا کو اپنا خدا تسلیم کر دیا اور وہ الیشا کے خدا کی ورشپ کرنے لگے۔ اسی لیے میرے عزیزو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کو خداوند یسوع کی گواہی دینا سکھائیں، کیونکہ گواہی دینے سے دو بڑے کام ہوتے ہیں، ایک گھمنڈ، لڑائیاں جھگڑے ختم ہو جاتے ہیں، اور دوسرا بڑا کام یہ ہوتا ہے کہ ہم یسوع کے پیچھے چلنا شروع کر دیتے ہیں، یعنی کہ ہماری زندگیوں میں میریکلز کے ڈور اوپن ہو جاتے ہیں۔ تو اسی لیے میرے عزیزو ضرورت ہے کہ ہم اپنے بچوں کو خداوند یسوع کے پیچھے چلنا سکھائیں، اپنے بچوں کو خداوند یسوع کے پاس لے کر آئیں، کیونکہ خداوند یسوع کہتے ہیں کہ چھوٹے بچوں کو میرے پاس آنے دو۔ اس لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے بچوں کو خداوند کا کلام سکھائیں بچپن ہی سے، جس طرح دین یہود نے خداوند کے کلام اپنے بچوں کے اندر ان کے دلوں میں انڈیل دیا، اسی طرح ہم بھی خدا کے کلمے کو، یسوع المسیح کو اپنے بچوں کے اندر، کیونکہ وہ زندگی کا چشمہ ہے، وہ بہتا دریا ہے، اس لیے ہم نے ان ندیوں کو، اس چشمے سے جو ندیاں جاری ہوتی ہیں، ان کو اپنے بچوں میں داخل کرنا ہے۔ تو اسی لیے اپنے بچوں کو یسوع کے پاس لے کر آئیں، خدا پرست بنائیں، تاکہ ہمارے بچے جب بڑے ہوں تو وہ خدا کے سورما بنیں، وہ خدا کے کلام کی منادی کریں، وہ یسوع مسیح کی گواہی دیں، اور وہ بہت ساری زندگیوں کو خدا کے پاس لانے کا سبب بن سکیں۔ تو میرے عزیزو آج ہمارے لیے موقع ہے، اور خداوند ہمارا انتظار کرتا ہے، خداوند چاہتا ہے کہ ہم اپنے بچوں کو اس کے پاس لے کر آئیں، تاکہ ہمارے بچے خدا پرست ہوں، ہماری اولاد خدا پرست ہو۔ اور میں آپ کو ایک بات بتاتا چلوں، جب ہم اپنے بچوں کو خدا کے پاس لے کر آئیں گے تو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ آپ کی نسلیں خداوند کی برکت پائیں گی، آپ کی پشتیں خداوند کی برکت پائیں گی، خدا آپ کی نسلوں میں اپنے میریکلز کرے گا، خدا آپ کی پشتوں میں اپنے جلال کو ظاہر کرے گا۔ میرے عزیزو اس لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے بچوں کو خدا کے پاس لے کر آئیں، تاکہ ہمارے بچے خدا کے کلام کو سیکھیں، اسی طرح جس طرح مقدس ابراہیم نے اپنے بیٹے کو خدا کے لیے قربان کرنے سے دریغ نہ کیا، اور وہ ننھے اسحاق کو لے کر جو ہے وہ سوریا کے ملک میں پہاڑی کے اوپر گیا اور قربان کرنے لگا۔ میرے عزیزو آج خداوند بھی چاہتا ہے کہ ہم اپنے بچوں کا نذرانہ خداوند کے گھر میں دیں، اور چرچز میں لے کر جائیں، اپنے بچوں کو خداوند کا کلام سکھائیں، سنڈے سکولز میں لے کر جائیں۔ خدا یہ ہم سے چاہتا ہے، اور میرے عزیزو ضرور ہے کہ ہم اپنے بچوں کو خداوند کے پاس لے کر آئیں گے، اور انہیں خداوند کی ورشپ کرنا سکھائیں گے، انہیں خداوند کا کلام سکھائیں گے، یسوع مسیح سے انہیں انٹروڈیوس کروائیں گے، تاکہ وہ خداوند یسوع کے پیچھے چلیں، بلکہ خداوند کے ساتھ ساتھ چلیں، اور تمام ان باتوں کو، تمام ان موبائل فون کو، تمام ان ٹیلی ویژنز کو جن کے اوپر ڈوریمان اور جن کے اوپر موٹو پتلو کارٹونز ہیں، جن کے اوپر سانگز ہیں، جن کے اوپر دنیاوی شیطانی سانگز ہیں، ان کو چھوڑیں اور وہ خداوند کی آواز کو سنیں، خداوند کے کلام کو سنیں، اور ان موبائل فونز کو، اس ٹی وی کو، اس ٹیلی ویژن کو خداوند کے جلال کے لیے استعمال کریں۔ تو میرے عزیزو ضرور ہم اپنے بچوں کو خدا کے پاس لائیں، تاکہ وہ خدا پرست اولاد بن سکے، اور اس طرح جو بچے ہیں وہ بھی خدا کے ساتھ ساتھ چلیں، اپنے ماں باپ کی رسپیکٹ کرنا سیکھیں، کیونکہ خداوند کا کلام جب ہم اپنے بچوں کو لے کر آئیں گے خدا کے پاس، تو خداوند کا کلام انہیں سکھائے گا کہ اپنے ماں باپ کی عزت کرو، کیونکہ جب ہم اپنے ماں باپ کی عزت کرتے ہیں تب ہماری جو ویلیو ہے، ہماری ہم جو گرے ہوئے ہیں، خدا ہمیں سرفراز کرتا ہے، خدا ہمیں اپ کرتا ہے۔ تو میرے عزیزو اسی لیے آج کل آپ دیکھیں بہت سارے بچے، بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو پاسٹرز کو، پریسٹ کو کال کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میری ماں اور میرا باپ بڑا بیمار ہے، پاس صاحب ذرا دعا کر دے تاکہ وہ کیا ہو جائے، وہ مر جائیں، یعنی کہ مرنے کی دعا کرواتے ہیں۔ تو میرے عزیزو میں آپ کو بتاتا چلوں، جب آپ اپنے بچوں کو خداوند کا کلام سکھائیں گے تو آپ کے بچے آپ کی عزت کرنا سیکھیں گے، آپ کی خدمت کرنا سیکھیں گے۔ اس لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے بچوں کو خدا پرست اولاد بنائیں، ہماری اولاد جو ہے یہ خدا پرست ہو، تاکہ وہ ہم سے جڑی رہے، تاکہ کل کو ہمیں یہ سننے کو نہ ملے کہ ہمارے بچوں نے کسی پاسٹر کو، کسی خادم کو، کسی پریسٹ کو کال کی ہے اور بچوں نے یہ کہا ہے کہ میرا باپ یا میری ماں بڑی بیمار ہے، آپ دعا کریں تاکہ وہ کیا ہو، مر جائے۔ میں آپ کو بتاتا چلوں زندگی اور موت تو خدا کے ہاتھوں میں۔ جتنے نوجوان مجھے دیکھ رہے ہیں، ابھی دیکھتے ہیں یا بعد میں دیکھتے ہیں یا بعد میں پھر کبھی سنتے ہیں، تو تمام نوجوان میری اس بات کو یاد رکھیں، حالات کیسے بھی ہوں، آپ اپنی ماں باپ کی رسپیکٹ کریں، آپ اپنے ماں باپ کی عزت کریں،
آپ اپنے ماں باپ کے ساتھ وفادار رہیں، کیونکہ خدا چاہتا ہے کہ ہم اپنے ماں باپ کے ساتھ وفادار رہیں۔ اگر گو کہ آپ کے ماں باپ جیسے بھی ہے آپ کا باپ، آپ نے اس کی عزت کرنی ہے۔ آپ کی مدر جیسی بھی ہے، آپ نے ان کی رسپیکٹ کرنی ہے، کیونکہ خداوند کے کلام میں لکھا ہے جب تو اپنے ماں باپ کی عزت کرے گا تو جس ملک میں تو رہتا ہے میں تیری عمر کو سرفراز کروں گا۔ تو بچوں، تمام بچے، تمام نوجوان، بیٹیاں، بیٹے جو اس وقت مجھے سن رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، میں آپ سب کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ خداوند کے کلام کو پڑھیں، خداوند یسوع کے پیچھے چلیں تاکہ اپنے ماں باپ کی عزت کر سکیں۔ اور جتنے بھی ماں باپ مجھے دیکھ رہے ہیں میرے عزیزو، اپنے بچوں کو خدا پرست بنائیں تاکہ وہ خداوند کے پیچھے چلیں اور خداوند کے کلام کو اپنے دل میں رکھیں اور ہرگز خداوند کے کلام سے جدا نہ ہو۔ تو میرے عزیزو، خداوند کے کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند آپ سب کو برکت دے۔ ہاللویہ۔ امید ہے کہ آج کے میسج سے خداوند نے آپ کی زندگی میں ایک نیا کام کیا ہوگا۔ تو میرے عزیزو، ضرور آپ خداوند کے پاس آئیں، اس کے کلام کو سیکھیں، سنیں، اپنے بچوں کو اس کے پاس لے کر جائیں اور اس ویڈیو کو شیئر کریں، لائک کریں، شیئر کریں، دوسروں تک پہنچائیں تاکہ بہت سارے لوگ اپنی اولاد کو خدا پرست اولاد بنا سکیں۔ تو میرے عزیزوں، آئیں ہم سب مل کر تمام ان بیٹوں کے لیے جو برگشتہ ہو چکے ہیں، تمام ان والدین کے لیے جو اپنے بچوں پر دھیان نہیں کرتے، ہم سب مل کر ان تمام بچوں کے لیے خداوند کی حضوری میں پریئر کریں گے کہ خداوند اپنا جلال اور اپنا فضل ان بچوں پر ظاہر کرے۔ اور خداوند غیور خدا ہے میرے عزیزوں، خدا اپنا جلال ظاہر کرے گا، کیونکہ خداوند کے کلام میں لکھا ہے کہ وہ اپنے کلام کو نازل فرما کے شفا دیتا ہے۔ ہاللویہ، ہاللویہ۔ آئیں ہم سب اپنے سروں کو جھکاتے ہیں اور خداوند کی حضوری میں جھکتے ہیں۔ ہاللویہ۔ قدوس قدوس زندہ آسمانی باپ، لشکروں کے رب، یہوہ یری، چھونے والے خداوند، تیری تعریف، تیری تعظیم، تیری ستائش اور تیری حمد کرتا ہوں۔ تو جو یسوع، تو جو خداوندوں کا خدا ہے، تو جو کہتا ہے کہ بچوں کو میرے پاس آنے دو، انہیں منع نہ کرو، کیونکہ آسمان کی بادشاہی ایسوں ہی کی ہے۔ ہم تیری حمد اور تیری تعظیم کرتے ہیں، ہم تجھے مبارک کہتے ہیں، کیونکہ تو مبارک خدا ہے، تو غیور خدا ہے، قدوس خدا ہے، جلالی ہے۔ یسوع مسیح کے نام سے اے باپ آسمانی، ہم تیرا شکر کرتے ہیں تمام ان نوجوان بیٹوں بیٹیوں کے لیے جو اس وقت برگشتہ ہیں اور تجھ سے دور ہیں۔ ہم یسوع مسیح کے نام سے خدا ان کی زندگی میں تیرے پاک روح کی حضوری کو اور یسوع کے جلال کو کھولتے ہیں تاکہ ان کی راہیں پھریں، ان کے ذہن مڑے، بدلیں، توبہ کریں اور تیری طرف آئیں۔ خدا تمام ان بیٹوں کے لیے، ان بیٹیوں کے لیے جو نشے میں مبتلا ہیں، جو منشیات فروخت میں مبتلا ہیں، یسوع کے نام سے خدا تمام یہ بیڈ اسپرٹس یسوع کے نام سے ان کو چھوڑے اور تیرا جلال ان کی زندگی میں آئے۔ تمام ان نوجوان بیٹوں بیٹیوں کے لیے جو اپنے ماں باپ کی رسپیکٹ نہیں کرتی، خداوند تیری قدرت، تیرا جلال، تیرا فضل یسوع کے نام سے ان کی زندگی میں آئے تاکہ خدا وہ اپنے ماں باپ کی عزت کرنا سیکھے۔ ہم تیری حضوری میں تمام ان جوڑوں کے لیے جن کو تو نے خدا اولاد کی برکت دی ہے، تیرا شکر کرتے ہیں، کیونکہ خدا اولاد تیری طرف سے جو ہے وہ تحفہ ہے، پیٹ کا پھل خدا تو میراث میں دیتا ہے۔ میں تیرا شکر کرتا ہوں، اب خدا فضل بخش کہ وہ جوڑے تیری حضوری میں تیرے بچوں کو جو تو نے ان کو دیے ہیں، اپنے بچوں کو تیرا کلام سکھائیں، تیری پرستش کرنا سکھائیں، تیرے بیٹے یسوع مسیح کی گواہی دینا سکھائیں اور اپنی اولاد کو خدا ترس بنائیں۔ خدا تیرا بڑا فضل، تیرا بڑا جلال، تیری بڑی حضوری یسوع مسیح کے نام سے خدا چاہتا ہوں، اپنا فضل جاری کر، اپنا جلال جاری کر، تیری پاور یسوع مسیح کے نام سے خدا تیرے لوگوں میں آئے تو اپنی قدرت کو اور اپنے فضل کو ظاہر کر۔ تمام ان زندگیوں کو جو بیمار ہیں ہم تیری حضوری میں رکھتے ہیں، پاک روح کی آگ یسوع مسیح کے نام سے ان تمام بیماروں کو چھوئے، ہر قسم کی بیماری یسوع کے نام سے ان کے جسموں سے جائے اور خداوند یہ تندرست اور توانا ہو کر تیرے نام کی حمد کریں، تیرے نام کی ستائش کریں اور تیرے نام کی مدد سرائی کریں۔ ہم دل سے تیرا شکر، تیری تعریف اور تیری تعظیم کرتے ہیں، کیونکہ تو قادر خدا ہے، جلالی خدا ہے۔ آج تیرے کلام کے لیے، تیرے بولنے کے لیے تیرا شکر کرتا ہوں خداوند کہ تو ہم نکموں پر اپنے کلام کی بھیدوں کو کھولتا ہے۔ ہم دل سے اور دل کی گہرائیوں سے تیری شکر گزاری کرتے ہیں۔ خدا تمام دیکھنے والوں کو، سننے والوں پر تیری برکت، تیری حضوری چاہتا ہوں۔ ان کی روح جان بدن کو تیرے ہاتھوں میں دیتا ہوں اور یہ سب کچھ مانگتا ہوں یسوع مسیح کے نام سے، آمین، 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 ثم آمین۔ ہاللویہ۔ عزیزو، ضرور اس ویڈیو کو شیئر کریں، لائک کریں
تاکہ خداوند کا جلال اور خداوند کی حضوری بہت ساری زندگیوں تک پہنچے اور لوگ اپنی اولاد کو خدا پرست اولاد بنا سکیں۔ تو خداوند آپ سب کو برکت دے، آمین۔